السلام علیکم ناظرین، آج میرے ولاگ کا ایک اسپیشل موضوع ہے، وہ ہے اسموگ۔ اسموگ کیا ہے، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، آج ہم اس بارے میں بحث کریں گے۔ اسموگ ایک زرد یا سیاہ دھند ہے جو دھواں، دھند اور فضا میں موجود آلودگیوں کے مرکب سے بنتی ہے، جو باریک ذرات اور زمینی سطح کے اوزون پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسموگ سے مراد دھندلی ہوا بھی ہے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ باربیکیو سے پیدا ہونے والا دھواں، کوئلے سے چلنے والے پاور اسٹیشنز، پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں، دھواں پیدا کرنے والی فیکٹریاں، پینٹس، سالونٹس وغیرہ، کیڑے مار ادویات، مٹی کے ذرات، یہ سب اسموگ میں شامل ہوتے ہیں۔ جب ایندھن جلتا ہے تو آلودہ گیسیں یا ذرات پیدا ہوتے ہیں، اور جب سورج کی روشنی اس کے حرارت باریک ذرات کے ساتھ عمل کرتی ہے تو دھند کے ساتھ اسموگ بنتی ہے۔ اس میں چند ایک زہریلے گیسیں بھی ہوتی ہیں، جیسے سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور اوزون بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسموگ دراصل ٹھہری ہوئی ہوا کی ایک دبیز اور گہری تہہ ہوتی ہے جو زمین کے قریب ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر اسموگ زمینی اوزون بھی کہلاتی ہے۔ اسموگ سے کھانسی، الرجی، آنکھوں اور سینے، گلے اور ناک کی جلن پیدا ہوتی ہے، دمے کا مرض بڑھ جاتا ہے، سانس میں دشواری اور پھیپھڑوں کے مسائل اور دوسری بیماریوں کے علاوہ کینسر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ہوا میں اسموگ کی مقدار ماپنے کے لیے ایئر کوالٹی انڈیکس کا پیمانہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ایئر کوالٹی انڈیکس 100 سے اندر ہو تو نقصانات کا امکان کم ہوتا ہے، اور اگر ایئر کوالٹی انڈیکس 100 سے بڑھ جائے، 300، 400 جیسے زیادہ ہو جائے تو اس آلودہ ہوا میں سانس لینے سے زیادہ بیماریاں اور نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں پارکوں میں بھی اس وقت اسموگ کا عالم ہے اور اسموگ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لاہور میں پچھلے سال تو اسموگ بہت زیادہ تھی، اب بھی اسموگ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ 300 سے لے کر 500 انڈیکس تک یہ جاتی ہے اور یہ دنیا میں ایک ریکارڈ ہے، اور سب سے زیادہ اسموگ اس وقت لاہور میں ہے اور یہ سب سے زیادہ آلودہ شہر بھی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اسموگ کے نقصانات کا علم ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ چند ایک احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ اس کے نقصانات سے بچا جا سکے۔ سب سے پہلی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ سال بھر کے موسم کی پیشن گوئی اور اسموگ کے ساتھ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں اور معلوم کرتے رہیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کس علاقے میں کتنا ہے، تاکہ آپ اسموگ سے آلودہ علاقوں میں سفر کرنے سے بچ سکیں۔ جہاں تک ممکن ہو اپنے گھروں کے آس پاس، گھروں میں اور اپنے گملوں میں بھی پودے اگائیں۔ جتنے زیادہ پودے ہوں گے اتنی آلودگی کا امکان بھی کم ہوتا ہے۔ پودوں کو قدرت کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے جو آلودہ گیسیں جذب کرتے ہیں اور صاف پیدا کرتے ہیں۔ 1900 میں پہلی دفعہ اسموگ کا لفظ استعمال کیا گیا جس میں دھواں اور دھند شامل ہوتے ہیں، لیکن بعد میں یہ تحقیق ہوئی کہ اس میں زہریلی گیسیں اور مٹی کے باریک ذرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ تمام زہریلے مادے انسانی پھیپھڑوں کے ذریعے سے خون میں شامل ہو کر انسانی صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ پودے نہ صرف آپ کو صحت بخش گیسیں یعنی آکسیجن گیس دیتے ہیں، بلکہ آپ کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک مہیا کرتے ہیں، کیونکہ سبز رنگ آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ اسموگی دنوں میں سفر نہ کریں، بھیڑ والے علاقوں اور ٹریفک جام سے بھی بچیں۔ بہت زیادہ ضروری کام ہو تو گھروں سے باہر نکلیں، ورنہ گھروں میں ہی رہیں۔ گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں تاکہ گیسوں کا عمل دخل کم سے کم ہو۔ باہر سفر ضروری ہو تو ماسک پہنیں۔ بچے اور بڑی عمر کے لوگ گھروں سے کم نکلیں۔ اگر آپ کی آنکھوں میں جلن، سینے میں جکڑن یا کھانسی وغیرہ ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ گھروں میں انڈور پودے اگائیں اور اپنے گھروں کی فضا اور ہوا کو صاف ستھرا رکھیں۔ اگر آپ دمہ کے مریض ہیں تو اسموگ کے موسم میں
انہیلر ہر وقت ساتھ رکھیں۔ اگر بارشیں مناسب وقت پر ہو جائیں تو سموگ کے اثرات کم ہو سکتے ہیں۔ میں نے کچھ پودوں کا حوالہ دیا ہے، یہ سارے انڈور پودے ہیں۔ اگر آپ ان پودوں کو گھروں میں اگائیں تو اپنے ماحول کو آپ صاف خود ہی رکھ سکتے ہیں۔ دوسری احتیاطی تدبیر میں یہ ہے کہ گاڑی بھی آپ کم سے کم چلائیں، لکڑی اور کوئلے کا استعمال بھی کم کر دیں، گیس سے جلنے والی چیزوں کا بھی استعمال کم سے کم رکھیں۔ اس کے علاوہ تیز روشنی والے بلب بھی کم استعمال کریں اور انرجی سیور استعمال کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اور ناظرین، ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔